آپ نے حلال تو کمایا، ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہ نکالی ہو تو حلال مال بھی ناپاک ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ نے زکوٰۃ نکالی ہو، سود شامل کیا ہو سکتا ہے آپ نے باقی ساری احتیاطیں کی ہوں، بچوں نے اس مال سے ایسی چیزیں خرید کے کھائی ہوں کہ جو حرام چیزیں اس میں شامل ہوں، تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اینڈ ریزلٹ تو یہ ہے نا کہ پیٹ میں کیا جا رہا ہے، اگر پیٹ میں پہنچنے سے پہلے کہیں نہ کہیں اس میں کوئی خلاف شرع چیز آ گئی تو اثرات تو وہ حرام کے ہی مرتب ہوں گے۔ اس لیے جو ٹشو انسان کا حرام مال سے ناپاک کھانے سے بنتا ہے وہ ٹشو عبادت میں کبھی مزہ نہیں پاتا، اس میں گناہ کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ اولاد کو حلال پاکیزہ مال کھلائیے، کھانا کھلائیے، اور حلال کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اس لیے ذکر و سلوک میں رزق حلال اور صدق مقال، ان دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ رزق حلال اور صدق مقال، دو چیزوں کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، ایک واقعہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد معصوم۔ پیدائش سے پہلے حضرت کو الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو پوری زندگی کبیرہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی حفاظت رہے گی، ایسا پاکیزہ بیٹا، غلامن زکیہ۔ تو جب یہ الہام ہوا تو حضرت نے بچے کی پیدائش پر اس کا نام محمد معصوم رکھا۔ یہ بچہ ایسا تھا رمضان المبارک کے دنوں میں بھی اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا، 55 شیر خارگی کے زمانے میں، حتیٰ کہ اس سال عید کا چاند دیکھنے میں اختلاف ہوا تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے عید کی نماز پڑھ لی۔ کسی نے پوچھا کہ جی پتہ نہیں روزہ نہ ہو کہیں، اختلاف جو ہے کچھ لوگوں نے رکھا ہے کچھ نے افطار کیا۔ حضرت نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو محمد معصوم نے دودھ پیا یا نہیں، تو گھر والوں نے بتایا کہ پورا رمضان کبھی نہیں پیا، آج دن میں اس نے دودھ پی لیا۔ فرمایا الحمدللہ آج افطار کا دن ہے، میرے بیٹے نے بھی افطار کیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مادر زاد ولی، ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہونا۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے، یہ معصوم نہیں ہوتے، یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بچے کا یہ حال تھا کہ 9 سال کی عمر میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نسبت نقشبندیہ کے حصول کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ 9 سال کی عمر کی، اتنی چھوٹی عمر تھی۔ فرمایا تھا کہ تجھے سلسلے کی نسبت ہے نصیب ہو چکی، تمہارا دل اس سے منور ہے۔ حضرت ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ جو نمازیوں کے جوتے ہیں وہ کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں لائن میں اور کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں لائن میں، بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے۔ تو حضرت مجدد صاحب متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ پر کھولا گیا کہ بھئی ادھر کے جوتوں والے جو ہیں وہ اصحاب الیمین ہیں اور ادھر والے اصحاب الشمال ہیں۔ اب جب یہ انعام ہوا تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو کسی نے بتایا جی محمد معصوم بچہ آیا تھا، وہ کھیل رہا تھا جوتوں سے، تو آدھی لائن ادھر لگا دی آدھی لائن ادھر لگا۔ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس کا کشف اتنا ہو گیا ہے اور یہ بچے سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو حضرت نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے بیٹے کا کشف اتنا بڑھ گیا، اب میں کیا کروں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے اپنے بچے کو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سرہند سے دہلی بھیجا۔ جب وہاں گیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار کا پکا ہوا کھانا کھلا کر 3 دن کھلایا، ان کا کشف ختم ہو گیا۔
اب اس زمانے کے بازار کا کھانا کیا ہوگا بھائی؟ تو اگر اس زمانے کے بازار کا کھانا کھا کر کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آج کے بازار تو آپ جانتے ہیں وہ ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. اس لیے ایک عادت بنا لیجئے کہ کھانا گھر کا کھانا ہے پکا ہوا، باہر کا نہیں کھانا، یا سفر میں یا کوئی اور عذر میں جو شرعی ہو تو پھر شریعت اس کے لیے اجازت دے دیتی ہے. تو بدن پاک، کپڑے پاک، اور انسان جو کھانا کھاتا ہے یہ کھانا پاک ہو. چنانچہ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں دعوت پر چلا گیا اور وہاں پر مشتبہ کھانا کھا لیا. فرماتے ہیں میری کیفیات بند ہو گئیں. میں نے شیخ کو بتایا، شیخ نے کہا کہ روزانہ آنا، میں تمہیں خاص مراقبہ کرواؤں گا، توجہ ڈالوں گا. فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینہ متواتر جا کر شیخ سے توجہ لیتا رہا، تب میری وہ کیفیت ختم ہوئی. ایک مرتبہ کا کھانا تھا. اس عاجز کے سسر محترم خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے شیخ بھی تھے، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ بنتے تھے، اور ان کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 ہفتہ ٹھہرنے کا پروگرام کیا اور تیاری کی کہ میں جاؤں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت درس حدیث دے رہے تھے. حضرت نے درس موقوف کیا اور طلباء اور حضرت کمرے سے درس حدیث سے نکلے، دارالحدیث سے، اور اس کمرے میں آئے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ضیوف الرحمان کا جو کمرہ ہوتا ہے مدرسے میں. اب طلباء تو باہر بیٹھ گئے دروازے سے اور حضرت مدنی اندر تشریف لائے. خواجہ صاحب سمجھے کہ بھئی ملاقات کے لیے آئے ہوں گے. تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، آپ ہر سال 2 ہفتے یہاں قیام فرماتے ہیں، طلباء کو فائدہ ہوتا ہے. اس مرتبہ آپ نے 1 ہفتہ جو ہے قیام کے بعد جانے کا ارادہ کر لیا. میں نے درس حدیث موقوف کیا، بچے وہاں بیٹھے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں. جب تک آپ 1 ہفتہ اور رہنے کا ارادہ نہیں فرمائیں گے، نہ میں دارالحدیث میں جاؤں گا نہ بچے وہاں جائیں گے. تو جب اتنا حضرت نے اصرار کیا تو خواجہ صاحب نے مزید 1 ہفتہ قیام فرمایا اور پھر ان کو اجازت دی. حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، قلب کا لفظ آ گیا تو طلباء کو فرمایا بھئی اس لفظ کا اگر لفظی معنی سمجھنے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اور حقیقت معلوم کرنی ہے تو خواجہ عبد المالک صدیقی سے اجازت دی. اللہ نے ان کو وہ مقام دیا. چنانچہ ان کے حالات زندگی میں انہوں نے خود یہ لکھوایا کہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی بھی آ جاتا اپنے نظم کو آگے پیچھے نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب خواجہ صاحب پہنچے اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. تعارف میں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ فرمایا کہ میں ایک نقشبندی فقیر ہوں، اللہ اللہ کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں، اسی میں زندگی گزر رہی ہے. تو ثانی رحمۃ اللہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کو بلایا اور اپنے نظام الاوقات کو منسوخ کرنے کا اس دن اعلان کیا اور پورا دن بمائے مریدین کے حلقے اور ذکر کی شکل میں گزارا. اور پھر جب شام کو رخصت کرنے لگے تو مسجد کے باہر جب ان کو رخصت کیا تو وہاں پر فرمایا خواجہ صاحب قیامت کے دن میرا بھی خیال رکھنا. یہ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ خواجہ صاحب قیامت کے دن میرا بھی خیال رکھنا. ان کی بات ہے کہ وہ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرتے تھے، بہت زیادہ. سفر میں بھی ہوتے تھے تو بہت احتیاط، حتیٰ کہ اس زمانے میں ہندوؤں کے ہاتھوں کا کئی مرتبہ گھی بکتا تھا تو وہ گھی بھی ہر استعمال نہیں کرتے تھے. اپنا گھی اپنے ساتھ ہوتا تھا، اپنی چیزیں کئی مرتبہ اپنے ساتھ ہوتی تھیں. ہر بندے کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. فرماتے تھے بھئی میں معذور ہوں تو میرے عذر کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیجئے، میں ہر جگہ دعوت نہیں کھا سکتا، تو ہر چیز کھانے سے مجھے نقصان ہوتا ہے. مقصود تو یہ تھا کہ روحانی نقصان ہوتا ہے.
ان کا واقعہ میں سنا رہا ہوں جو میرے پیر و مرشد کے صاحبزادے انہوں نے خود سنایا اس عاجز کو. فرمانے لگے کہ خواجہ صاحب ایک مرتبہ ہمارے گھر آئے اور اس عاجز کے پیر و مرشد کہیں باہر تبلیغ پر گئے ہوئے تھے تو وہ پیچھے سے سفر کرتے ہوئے پہنچ گئے. صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ کھانے کا وقت آیا تو میں نے کھانا حضرت کے سامنے جا کر رکھا. حضرت نے ایک نظر کھانے کو دیکھا اور خاموش بیٹھے. میں نے کہا حضرت کھا لیجیے. حضرت خاموش ہیں. میں نے پھر کہا حضرت کھانا کھا لیجیے. کہنے لگے اب انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے شیر دیکھتا ہے. تو مجھے تو پسینہ آ گیا کہ خواجہ صاحب نے غصے اور جلال کے ساتھ دیکھا. تو میں نے کہا جی حضرت. فرمان لگے یہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ یہ الفاظ کہے کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا. پھر خیال آیا میں نے کہا جی میں امی سے پوچھ کے آتا ہوں. کہنے لگے میں بھاگا وہ اندر گیا اور میں نے کہا اماں وہ حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے اور فرما رہے